اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے اور کالی بلی اس کا راستہ کاٹ دے یا کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آئے جو اسے ناگوار گزرے تو وہ اسے اپنے حق میں منحوس سمجھ کر اس کام سے رک جائے اور واپس پلٹ آئے، یا اپنا ذہن یہ بنا لے کہ اب مجھے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ کر ہی رہے گا، اسے بدشگونی کہتے ہیں۔ جاہلیت میں لوگ جو ہے وہ پرندوں پر اعتماد کرتے تھے۔ جب وہ اپنے گھر سے نکلتے تو اگر کوئی پرندہ ان کے سامنے سے گزرتا، اگر وہ دائیں جانب اڑتا تو وہ اپنے لیے اس سے اچھی فال لیتے، اچھا شگون لیتے کہ ہمارا کام یہ ہو جائے گا، اور اپنے اس سفر کو جاری رکھتے۔ اور اگر وہ پرندہ بائیں جانب اڑ رہا ہوتا تو وہ اس سے بدشگونی لیتے اور اپنے اس سفر سے باز آ جاتے، سفر سے رک جاتے، یا بعض اوقات وہ خود کسی ایسے پرندے کو پکڑ کے چھوڑتے، اگر وہ دائیں جانب جاتا تو اس سفر کو کر لیتے، اور اگر وہ بائیں جانب جاتا تو سفر سے باز آ جاتے۔ تو یہ عہد جاہلیت میں بدشگونی کی یہ صورت جو ہے وہ رائج تھی۔ اس کے بعد وہ اپنا اگلا قدم اٹھاتے۔ آج کل کے دور میں کون سی صورتیں رائج ہیں؟ مثلا اکثر لوگ اپنے گھر کی منڈیر پر، دیوار پر اگر کوئی کوا بیٹھ جائے تو اس کے بولنے سے کسی مہمان کا شگون لیتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جھاڑو مارنے سے مضروب آدمی کا جسم سوکھ جاتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ شام کے وقت اگر کوئی مرغا اذان دے تو اسے ذبح کر لو، کیونکہ اس سے بدشگون لیا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہاتھ کی ہتھیلی میں خارش ہونے سے مال و دولت ملتا ہے، اور تلوے میں خارش ہونے یا جوتا پر جو ہے وہ جوتا چڑھنے سے سفر درپیش ہوتا ہے۔ بعض لوگ صبح کے وقت کسی خاص چیز، جگہ یا خاص جانور کا نام لینا منحوس سمجھتے ہیں۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ مرد کی بائیں اور عورت کی دائیں آنکھ جو ہے وہ پھڑکنے سے کوئی مصیبت، دکھ یا تکلیف پیش آئے گی، اور اگر اس کے برعکس ہوگا تو اس سے کوئی اچھائی سامنے آئے گی۔ اور اگر کسی دکان یا ریڑھی والے کے پاس پہلے گاہک کے طور پر جائیں تو کہا جاتا ہے کہ صاحب بوہنی کا ٹائم ہے، آپ سے صحیح دام وصول کروں گا۔ بیٹیوں کی پیدائش پر تو گویا اس ماں پر نحوست کا جو ہے وہ لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حاملہ عورت میت کے پاس نہ آئے کہ اس سے بچے پر برا اثر پڑتا ہے۔ رات کے وقت کنگھی کرنا یا ناخن کاٹنا جو ہے وہ نحوست جانا جاتا ہے۔ نئی دلہن کے ہاتھوں اگر کوئی چیز ٹوٹ جائے تو اس کو بھی جو ہے وہ نحوست خیال کیا جاتا ہے، اور بات بات پر اس کی دل آزاری کی جاتی ہے۔ اگر کسی کے گھر پر الو کی آواز سن لی جائے تو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ گھر کا کوئی فرد مرنے والا ہے یا گھر پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اگر کوئی شیشے کا برتن یا شیشہ ٹوٹ جائے تو اسے جو ہے وہ منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ بدشگونی لی جاتی ہے۔ خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے۔ بچے کے اوپر سے پھلانگنے سے بچے کا قد چھوٹا جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ کبھی بلی کے رونے اور کتے کے رونے کو جو ہے وہ منحوس جانتے ہیں۔ کبھی چاند گرہن کے وقت حاملہ عورت چھری یا اس طرح کی کوئی بھی لوہے کی چیز جو ہے وہ نہ پکڑے، ورنہ اس بچے پر برا اثر ہوگا۔ مغرب کے وقت راستے میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ بلائیں گزر رہی ہوتی ہیں۔ مہمان کی رخصتی کے بعد گھر میں جھاڑو نہیں دینا چاہیے۔ بعض لوگ مخصوص سالوں، مہینوں، مخصوص دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کسی خاص عادت سے برا اور اس کے برعکس کسی خاص عادت سے اچھا شگون لیتے ہیں۔ بعض لوگ چھینک آنے پر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی یاد کر رہا ہے۔ موقع نکل آئیں تو کہا جاتا ہے کہ کسی مزار پر جا کر جھاڑو رکھ دو، یہ خود بخود جھڑ جائیں گے۔ جمعرات کا دن صدقہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی روحیں جمعرات کو اپنے گھروں میں آتی ہیں اور اپنے عزیزوں کو پکار پکار کر صدقہ اور دعا کے لیے فریاد کرتی ہیں۔ قصائی حضرات منگل اور بدھ کے دن گوشت کا ناغہ کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حبیل اور قبیل کے درمیان جھگڑا ہوا تو قبیل نے حبیل کے سر پر جو ہے وہ پتھر مار کر اسے جب جو ہے وہ قتل کر دیا، وہ والا دن جو ہے وہ منگل کا دن تھا، اور وہ اس کی لاش کو پکڑ کر 2 دن گھومتا پھرتا رہا۔ چونکہ یہ کائنات کے اوپر پہلا قتل تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ میں نے اپنے اس بھائی کی میت کو کیسے دفنانا ہے۔ تو منگل اور بدھ یہ 2 دن یہ سلسلہ جاری رہا۔ گویا منگل خون کا دن تصور کیا جاتا ہے۔ گوشت کے کاروبار سے منسلک لوگوں کا اس حوالے سے یہ وہم جو ہے وہ زور پکڑ چکا ہے، اور اسی وجہ سے گوشت کا ناغہ کیا جاتا ہے۔
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عصر سے مغرب کے دوران گھر کی صفائی نہ کی جائے. اس کے پیچھے بھی ایک جو ہے وہ قدیم کہانی بیان کی جاتی ہے کہ عرب کی ایک بڑھیا تھی, وہ اس طرح اپنے گھر کی صفائی کرتی تھی تو عصر اور مغرب کے درمیان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزرتے تھے تو وہ آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی, لہذا عصر اور مغرب کے درمیان جھاڑو نہ جو ہے وہ پھیرا جائے, اپنے گھر کی صفائی نہ کی جائے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں اور صورتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں جن کو جو ہے وہ ہم اسی طرح بغیر سوچے سمجھے ان کو صحیح تصور کرتے ہیں اور ان سے ہم جو ہے وہ شگون لیتے ہیں. حالانکہ اچھائی برائی, کسی کو دکھ دینا, کسی کو تکلیف پہنچانا, کسی کے لیے اچھائی ہو, کسی کے لیے آسانی پیدا ہو, کسی کے لیے خوشحالی ہو, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ سارے کے سارے ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم تقدیر کے معاملات میں جو ہے وہ دخل اندازی کر رہے ہیں. اور جب اس طرح کا ہمارا ذہن, اس طرح کے وہم ہم نے پالے ہوں گے اور یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہوں گی اور ہم ان سے جو ہے وہ شگون لیں گے تو پھر یہ بعض اوقات یہ عمل جو ہے وہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. اور کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اس طرح تقدیر کے معاملے پر ایمان لانے کے بعد بھی اس کے اندر جو ہے وہ توہمانہ باتوں پر اس طرح عمل پیرا ہو. اب شرعی اعتبار سے ان کی کیا حیثیت ہے, اس پر میں چند باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں کہ جو بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, اگر وہ کسی کاروبار پر گیا, اس کے کاروبار میں نقصان ہو گیا, کاروبار مندہ پڑ گیا, یا اس نے کوئی ایسا کام کیا جس میں اس کے لیے وہ کاروبار اچھا نہیں رہا یا وہ کام اس کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا, تو یہ یاد رکھیں انسان کو پہنچنے والی ہر مصیبت اس کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہے. سورہ النساء آیت نمبر 79 میں فرمایا اللہ رب العزت نے, ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا. جو کوئی بھی آپ کو آسائش یا بلائی پہنچتی ہے, نیکی پہنچتی ہے, اچھائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور جو کوئی جو ہے وہ آپ کو تکلیف پہنچتی ہے, مصیبت پہنچتی ہے, وہ آپ کے اپنے نفس کی وجہ سے ہے, آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا, اور ہم نے لوگوں کی طرف جو ہے وہ رسول بھیجے ہیں اسی پیغام کو دینے کے لیے کہ یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, یہ اس کی وجہ سے نہیں ہوا جس سے تم شگون لے رہے ہو, جس سے تم بدشگونی لے رہے ہو, یہ اس کی وجہ سے نہیں ہوا ہے. اسی طرح سورہ فصلت آیت نمبر 46, سورہ روم آیت نمبر 41 میں بھی اسی طرح کا مفہوم ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ یہ جو آپ کو بدعمالیاں یا آپ کو نقصان اور مندی نظر آتی ہے, یا آپ کو بر و بحر میں خشکی اور تری میں آپ کو فساد نظر آتا ہے, آپ کو جو ہے وہ معاشی تنگ دستی نظر آتی ہے, اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے, بما کسبت ایدی الناس, یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے, یہ ہماری کرتوتیں ہیں, یہ ہماری بدعمالیاں. اور اگر یہ اہل ایمان لوگ, اگر تمام مسلمان لوگ تقوی اختیار کر لیں, پرہیزگاری اختیار کر لیں, اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لیں اور اسی پر ہی اعتماد اور بھروسہ کر لیں, تو پھر یاد رکھیں سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں فرمایا کہ اگر کسی بستی کے جو ہے وہ رہنے والے لوگ ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈرنے لگیں تو ہم ان پر زمین و آسمان سے رحمتوں کے خزانے کھول دیں گے, ان کی معاشی تنگ دستی دور ہو جائے گی, خوشحالی آ جائے گی, بدحالی دور ہو جائے گی, غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے سب سے پہلا ایمان ہے, ایمان کے ساتھ تقوی ہے, پرہیزگاری ہے, خوف خدا کا وہ لیول اپنے اندر پیدا کرنا ہے, اللہ کا ڈر, تقوی و پرہیزگاری کا وہ لیول اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ جس میں ہم اللہ پر کامل اعتماد اور بھروسہ کر سکیں, توکل کر سکیں. تو لہذا یہ جو ہمیں اس طرح کی تکلیف, مصیبت, پریشانی کا سامنا ہوتا ہے, یا ہمیں اپنے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے, تو وہ کسی سے جو ہے وہ بدشگونی لینے کے لیے نہیں, بلکہ وہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ساری دنیا بھی اگر کسی کا نقصان کرنا چاہے تو وہ نقصان نہیں کر سکتی ہے. اگر اللہ رب العزت اس کا بھلا کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے خوشحالی لانا چاہتے ہیں, ساری دنیا ایک سائڈ پہ ہو جائے اور کوئی بھی وہ مل کے اپنا جو ہے وہ ساری پلاننگ کر لے تو اس کا نقصان نہیں کر سکتی, کیونکہ اللہ رب العزت اب اس کا بھلا کرنا چاہتے ہیں اور اس کی بھلائی کرنا چاہتے ہیں.
سورہ التوبہ آیت نمبر 51 میں جو ہے وہ یہی مفہوم بیان ہوا ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ساری دنیا اگر نقصان کرنا چاہے، اگر ہم نے اللہ پر توکل کیا ہوا ہے، اگر ہم نے اللہ پر اعتماد کیا ہوا ہے، اگر ہم نے اللہ پر بھروسہ کر کے اس کام کو شروع کیا ہوا ہے، تو ساری دنیا بھی ہمارا نقصان نہیں کر سکتی ہے جب وہ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ایک صحابی کو یہی نصیحت فرمائی کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، یاد رکھو اگر ساری کی ساری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ تجھے نفع دے تو وہ تجھے نفع نہیں دے سکتی ہے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ اور اگر ساری دنیا، ساری کائنات جمع ہو جائے اور وہ تیرا نقصان کرنا چاہے تو نقصان نہیں کر سکتی مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ تو لہٰذا اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا ہے۔ جب ہمارا اللہ پر ایمان اور توکل اس قدر مضبوط ہو جائے گا تو پھر اس طرح کے فضول وہم اور غیر معقول خیالات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔